بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ کی ایک مسلمان کے لیے اہمیت کیا ہے؟ آج کا مسلمان اس سے غافل اور ناواقف ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کسی مومن کو بیت المقدس کی سرزمین پر گھوڑے کی ایک رسی جتنی جگہ بھی مل جائے کہ جس کی بدولت وہ مسجد اقصیٰ کی زیارت سے مستفید ہوتا رہے، تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس روایت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک سچے مومن کے دل میں بیت المقدس کی کتنی عظمت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو اس بارے میں کس قدر حساس ہونا چاہیے۔ دوستو، اس مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا کس قدر جذباتی تعلق ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ بعض اولیاء کرام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا معمول کے طور پر مانگا کرتے تھے: اے اللہ، اگر آپ نے ہمارے جسموں کے لیے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر نہیں کی تو ہمارے روحوں کے لیے بیت المقدس کی فتح میں شرکت مقدر فرما دیجئے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ اس حوالے سے کر لے کہ اس کے دل میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی کتنی اہمیت اور بیت المقدس کے لیے کتنی محبت موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں 3 دلچسپ حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ دلچسپ حقائق اور معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ نمبر 1، دوستو، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور بلاد شام یہ ارض محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ بھی ہے، اور ارض منشر یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی جگہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ جمع ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کی جگہ ہے۔ نمبر 2، مسجد اقصیٰ کا یہ بھی امتیاز ہے کہ اس سرزمین کے اہل ایمان دجال سے حفاظت کے لیے اس میں پناہ لیں گے اور دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: دجال کی علامت یہ ہے کہ وہ 40 دن زمین پر رہے گا، ہر پانی کے گھاٹ تک اس کی حکومت پھیل جائے گی، البتہ 4 جگہوں تک وہ نہیں جا سکے گا: کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور کوہ طور کا پہاڑ۔ نمبر 3، دوستو، یہ مسجد اقصیٰ وہ واحد مبارک جگہ ہے جہاں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اجتماع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں، وہ سب کے سب اس مبارک جگہ پر معراج نبوی کے موقع پر جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جس میں یہ پیغام بھی تھا کہ یہ نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، اور یہ بھی پیغام تھا خلافت اور وراثت امت محمدیہ کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اب دین وہی قبول ہوگا جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو ان کی امت میں داخل ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔